ایک جنگل میں چڑیوں کا परिवार رہا کرتا تھا۔ وہاں ماما چڑیا، پاپا چڑیا اور ان کا بیٹا بنٹی چڑیا رہا کرتے تھے۔ وہ بہت خوش تھے۔ ماما چڑیا پاپا چڑیا سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہارا کہیں چکر چل رہا ہے، جو تم پوری پوری رات باہر رہتے ہو اور صبح آتے ہو کہیں جا کے، بتاؤ سچ۔ کہ تبھی پاپا چڑیا کہتا ہے کہ تم ہمیشہ شک کرتی رہنا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر ہوتی تو میں تمہیں بتا دیتا، اب میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ پاپا چڑیا تو غصے میں وہاں سے چلا جاتا ہے اور سیدھا اپنی معشوقہ کے گھر میں جانے لگتا ہے۔ وہ اپنی معشوقہ کے گھر پہنچتا ہے اور اس کے گھونسلے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اس سے کہنے لگتا ہے کہ میری بیوی کو سب کچھ پتہ چل گیا ہے، اب ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہوگا ورنہ ہم دونوں پھنسیں گے، تم ہی بتاؤ اب تو کچھ۔ تبھی اس کی معشوقہ پنکی بولتی ہے کہ ہم ایسا کرتے ہیں، آج رات کو ہی یہاں سے بھاگ جاتے ہیں، دوسرے جنگل میں چلتے ہیں، ہمیں کوئی دیکھ اور پکڑ بھی نہیں پائے گا، ہم ایسا ہی کریں گے۔ اور وہ پاپا چڑیا اس پہ راضی ہو جاتا ہے اور بھاگنے کے لیے رات کو تیار ہو جاتا ہے۔ پھر شام تو ہو چکی تھی اور کچھ دیر بعد ہی رات ہو جاتی ہے۔ چندا ماما بھی نکل آتا ہے اور پھر وہ دونوں دوسرے جنگل کی طرف جانے لگتے ہیں۔ رات بہت گہری تھی کہ تبھی وہاں سے کالو کوا گزرتا ہے۔ وہ ان دونوں کو دوسرے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ دیر ہونے پر بنٹی اپنی ماما سے کہتا ہے کہ پاپا کو بہت دیر ہو گئی ہے، وہ ایسے تو جلدی آ جایا کرتے ہیں لیکن آج وہ غصے میں گئے تھے، وہ کہاں گئے ہوں گے؟ تبھی ٹونی چڑیا کہتی ہے میں ابھی جا کر پتہ لگا کے آتی ہوں، مجھے تو ٹینشن ہو رہی ہے، کہیں کچھ ہو ہی نہ گیا ہو ان کو، ہم ایسا کرتے ہیں دوسروں سے جا کر پتہ کرتے ہیں۔ پھر وہ طوطے کے پاس جاتا ہے اور مٹھو طوطے کو کہتی ہے کہ میرا پتی کافی دیر سے گھر نہیں آیا۔ کہ تبھی ہریالی طوطی بولتی ہے کہ ہم نے تو اسے نہیں دیکھا، اگر دیکھیں گے تو تمہیں ضرور بتا دیں گے، تم فکر مت کرو۔ پھر وہ دونوں وہاں سے اڑ جاتے ہیں اور کالو کوے کے گھر جاتے ہیں۔ ٹونی چڑیا کالو کوے کو وہ سب کچھ بتا دیتی ہے کہ اس کا پتی دوپہر سے غائب ہے اور گھر واپس بالکل بھی نہیں آیا۔ کہ تبھی کالو کوا بولتا ہے اب میں سمجھا کہ اس وقت کیا ہوا تھا، تمہارا پتی تو وہ جو پنکی رہتی ہے نا اس کے ساتھ بھاگ گیا اور میں نے اس کو دوسرے جنگل کی طرف جاتے ہوئے دیکھا، میں وہاں سے سامان لینے گیا تھا، جب واپس آ رہا تھا تو وہ دونوں بھاگ رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تو ٹونی چڑیا کے ہوش اڑ جاتے ہیں اور وہ چپ چاپ صبح ہوتے ہی وہاں سے گھر واپس آ جاتی ہے۔ اگلے دن بہت تیز بارش آتی ہے جس کی وجہ سے ٹونی چڑیا کا گھر اڑ کر نیچے گر جاتا ہے اور وہ گھر اس کا وہیں ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر جیسے ہی بارش ڈھلتی ہے ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا بنٹی اس گھر میں واپس آتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا گھر ٹوٹا ہوا ہے۔ یہ سب دیکھ کر ٹونی چڑیا بہت رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ یہی تھا میرے پاس ایک گھر اور یہ بھی اب چلا گیا، اب میں کیا کروں گی، پتہ نہیں اب ہمارا آخرکار ہوگا کیا، اب تو ہم سڑک پر آ گئے ہیں۔ تبھی ٹونی چڑیا کا بیٹا بولتا ہے اگر ہم ایسے رہے تو ہمیں رات یہیں کہیں سونا پڑے گا، ہم ایسا کرتے ہیں ہمت نہیں ہارتے اور کسی سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ ٹونی چڑیا کہتی ہے صحیح کہہ رہے ہو، ہم ایسا کرتے ہیں انکل مٹھو کے پاس چلتے ہیں، شاید وہ ہمیں 2-3 دن رہنے دے۔ پھر ٹونی چڑیا مٹھو طوطے کے پاس جا کر سب تکلیف بتاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے 2-3 دن رہنے دو، میرے ساتھ میرا چھوٹا بچہ ہے، بس 2-3 دن کی بات ہے، اس کے بعد ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن مٹھو طوطا صاف انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے ہم تمہیں یہاں نہیں رکھ سکتے، تمہارا پتی تو بھاگ گیا اور اب یہاں رہنا چاہتی ہو، ہم نہیں رکھیں گے، یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ سب دیکھ کر ہریالی طوطی اس سے کہنے لگتی ہے کہ یہ بات سچ ہے، تمہارا پتی تو بھاگ گیا ہے اور اب یہاں رہنا چاہتی ہو، میں تمہیں یہاں بالکل نہیں رکھوں گی، میری بات تم کان کھول کے سن لو، آئندہ کے بعد یہاں قدم بھی مت رکھنا۔ یہ سب سن کر ٹونی چڑیا کچھ کہے بغیر وہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر چلی جاتی ہے اور کالو کوے کے پاس جاتی ہے۔ وہ کالو کوے کو کہتی ہے کہ مجھے یہاں رہنے دو، میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، ہم صرف 2-3 دن ہی رہیں گے، اس کے بعد یہاں سے چلے جائیں گے اور دانا بھی خود لائیں گے۔ لیکن کالو کوا کہتا ہے میں تم لوگوں کو یہاں نہیں رکھ سکتا، اگر رہنا چاہتے ہو تو زمین پر سونا پڑے گا، کیونکہ یہ گھونسلہ تو میرا ہے، تم لوگ اگر زمین پر رہ سکتے ہو تو یہاں جتنے دن مرضی رہو۔ لیکن یہ بھی اس کو برداشت نہیں ہوتا اور وہ وہاں سے چلی جاتی ہے۔ ٹونی چڑیا رات میں ایک درخت کے نیچے بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ میں اب ہار نہیں مانوں گی، اب جو مرضی ہو جائے، میرے پاس آم پڑے ہوئے ہیں، میں وہ آم بیچوں گی کل اور شاید اس سے ہمارے پاس کچھ پیسے آ جائیں جس سے ہمارا کچھ دن کا گزارا تو ہو جائے گا۔ یہ سب وہ سوچ رہی ہوتی ہے۔ پھر صبح کو آم کی ٹوکری لے کے وہ اپنے بیٹے کو کہتی ہے کہ میں جا رہی ہوں، تم یہیں رہنا، میں شام تک واپس آ جاؤں گی، یہاں سے ہلنا مت۔ اس کا بیٹا بولتا ہے
ٹھیک ہے میں یہیں رہوں گا، لیکن آپ شام کو ضرور آ جانا، یہ نہ ہو کہ کہیں رات کو آئیں، میں اب اکیلا ہوں یہاں، اس لیے ضرور آ جانا۔ پھر ٹونی چڑیا وہ آم کی ٹوکری لے کے وہاں سے اڑ جاتی ہے اور وہ جنگل سے گزر رہی ہوتی ہے کہ وہاں کبوتر بیٹھا ہوتا ہے۔ بنٹی کبوتر اس کو آواز لگاتا ہے کہ چڑیا بات سنو، یہاں آم تو دکھاؤ، آم تو دکھاؤ، یہاں آؤ۔ ٹونی چڑیا بنٹی کبوتر کی بات سن کر اس کے پاس آتی ہے اور اس سے کہنے لگتی ہے یہ بہت اچھے آم ہیں، یہ بہت زیادہ رسیلے ہیں، تم خرید لو، میں سستے میں دے دوں گی، تم ٹینشن مت لو، یہ خراب بالکل بھی نہیں ہے۔ یہ سب دیکھ کر بنٹی کبوتر بولتا ہے وہ تو مجھے دیکھنے سے ہی لگ رہا ہے، تم ایسا کرو مجھے 2 کلو آم دے دو اور یہ پکڑو اپنے پیسے اور جاؤ، جلدی کرو، بہت رسیلے ہیں۔ پھر کبوتر 2 کلو آم لے لیتا ہے اور ٹونی چڑیا کو اس کے پیسے دے دیتا ہے۔ پھر ٹونی چڑیا بقایا آم لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اس طرح شام تک ٹونی چڑیا سارے آم بیچ دیتی ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسے جمع ہو جاتے ہیں جس سے وہ ایک نیا گھر تک خرید سکتی تھی۔ پھر وہ ٹونی چڑیا وہ پیسے لے کر اپنے بیٹے کے پاس جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ آج رات ہمیں یہاں سونا نہیں پڑے گا، دیکھو پہلے دن ہی کتنی کمائی ہوئی ہے، ہم ایسا کرتے ہیں ایک نیا گھونسلہ پہلے خریدتے ہیں جا کر، پھر یہ سب کچھ کریں گے۔ پھر ٹونی چڑیا وہ نیا گھونسلہ خرید لیتی ہے اور اس کا بیٹا اس سے کہتا ہے دیکھا ہماری کتنی کمائی ہوئی، اب ہم کل ایسا ہی کریں گے۔ پھر دن بہ دن ان کا کاروبار بڑھتا جاتا ہے اور وہ سب سے امیر ہو جاتے ہیں جنگل میں۔ اس طرح ٹونی چڑیا اور اس کا بیٹا بنٹی جنگل میں خوشی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ تو ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ بائے بائے دوستوں۔